جیسے اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ کبھی اس کی نظریں، کبھی اس کا لہجہ، ہر چیز عائشہ کو یہی احساس دلاتی کہ وہ اس گھر میں صرف ایک بوجھ ہے۔ اذلان کی ماں کا رویہ بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ عائشہ کو دل سے قبول نہ کر سکی۔ ہر چھوٹی بات پر تنقید، ہر کام میں کمی نکالنا اور بات بات پر اسے اس کی اوقات یاد دلانا، یہ سب عائشہ کے لیے ایک خاموش اذیت بن چکا تھا۔ عائشہ دن بھر گھر خود کو کاموں میں مصروف رکھتی، صبح سے رات تک گھر کے ہر کام کو خاموشی سے انجام دیتی، کچن، صفائی، سب کی خدمت، جیسے وہ اپنی تھکن اور دکھ کو کام کے پیچھے چھپا رہی ہو۔ مگر رات اس کے لیے سب سے مشکل وقت ہوتی، جب سب سو جاتے اور پورا گھر خاموشی میں ڈوب جاتا، تو آہستہ سے اپنے آنسوؤں کو بہنے دیتی، بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی شکایت کے۔ وہ اپنے دل کا بوجھ کسی سے بانٹ نہیں سکتی تھی، نہ اس کے پاس کوئی سننے والا تھا، نہ کوئی سمجھنے والا۔ بس ایک خاموشی تھی اور اس کے اندر چھپا ہوا درد، اور یوں وہ ہر دن مسکرا کر جیتی اور ہر رات ٹوٹ کر سوتی۔ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک رات اذلان شدید زخمی حالت میں گھر واپس آیا۔ اس کے کپڑے خون سے رنگے ہوئے تھے، چہرہ درد سے نڈال تھا۔ عائشہ کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ فوراً اس کے پاس پہنچی، بغیر کچھ سوچے اس کی تیمارداری میں لگ گئی۔ پوری رات جاگ کر اس نے اس کی دیکھ بھال کی، کبھی پیشانی پر ٹھنڈیاں پٹیاں رکھتی، کبھی دوا دیتی، کبھی خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور اس روشنی میں عائشہ کا چہرہ عجیب سکون دے رہا تھا۔ اذلان نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کوئی نفرت، صرف خالص خلوص اور ایک عجیب سی محبت تھی۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ عائشہ نے نظریں جھکائی اور آہستہ سے کہا، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، چاہے آپ مجھے مانیں یا نہ مانیں۔ یہ الفاظ سیدھا اذلان کے دل میں اتر گئے۔ اس کے اندر کچھ پگھلنے لگا، جیسے برف کی دیوار آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہو۔ چند دن گزر گئے، گھر میں سب کچھ بظاہر معمول پر تھا، مگر اذلان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہنے لگی تھی۔ وہ بار بار اس رات کے منظر کو یاد کرتا۔ عائشہ کی آنکھوں میں وہ بے بسی، وہ خاموش آنسو، کچھ تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ ایک دن اذلان اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا، جب اچانک اس کا فون بجا۔ اس کے ایک قریبی دوست کی کال تھی۔ اذلان، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ابھی مل سکتے ہو؟ اذلان نے اس کی آواز میں سنجیدگی محسوس کی اور فوراً ملنے کے لیے ہاں کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک پرسکون جگہ پر بیٹھے تھے۔ دوست نے موبائل نکالا اور ایک ویڈیو اذلان کے سامنے رکھ دی۔ یہ دیکھو۔ اذلان نے ویڈیو چلائی اور جیسے ہی ویڈیو آگے بڑھی اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا ہانیہ اور اس کی ماں آپس میں بات کر رہی تھیں۔ بس ایک بار یہ لڑکی بدنام ہو جائے، پھر اذلان خود اسے چھوڑ دے گا اور تم دوبارہ اس کی زندگی میں آ جاؤ گی۔ اذلان کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں غصہ اور صدمہ ایک ساتھ ابھر آیا۔ یہ ویڈیو مجھے اس حال کے ایک ویٹر نے دی ہے، دوست نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سب کچھ سن چکا تھا اور اس نے ریکارڈ کر لیا۔ اذلان کو لگا جیسے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ اس کے ذہن میں ایک ایک منظر تیزی سے گھومنے لگا۔ عائشہ کی خاموشی، اس کے آنسو، اس کی نظریں جو مدد مانگ رہی تھیں، اور وہ خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کیا کر دیا؟ اذلان نے آہستہ سے سر پکڑ لیا۔ اس کی آواز میں پہلی بار پچھتاوا تھا۔ اسی وقت اس نے فوراً گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ہانیہ اور اس کی ماں کو بلایا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اذلان نے بغیر کچھ کہے وہ ویڈیو ان کے سامنے چلا دی۔ چند لمحوں میں ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھوں میں خوف صاف نظر آنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ اذلان کی آواز اس بار غصے سے بھرپور تھی۔ ہانیہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں بس، اذلان نے زور سے کہا۔ ایک معصوم لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنا تمہیں آسان لگا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے سچ سب کے سامنے آ چکا تھا اور اذلان کو پہلی بار اپنی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہوا۔ اذلان کو اپنی غلطی، اپنی خاموشی اور اپنے رویے کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ پہلی بار خود کو قصوروار سمجھنے لگا۔ وہ عائشہ کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں غرور نہیں بلکہ ندامت تھی۔
میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اس کی آواز بھاری ہوگی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کی آواز مضبوط تھی۔ معاف تو کر دوں گی، مگر وہ لمحے واپس نہیں آ سکتے جو میں نے تنہائی میں رو کر گزارے ہیں۔ یہ الفاظ اذلان کے دل پر گہرے نقش چھوڑ گئے۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ اذلان نے آہستہ آہستہ اپنے رویے کو بدلنا شروع کیا۔ وہ عائشہ کا خیال رکھنے لگا، اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگا اور پہلی بار اسے اس کا حق دینے لگا۔ ایک دن اس نے عائشہ کے لیے ایک سرپرائز رکھا، ایک خوبصورت اسکول اس کے نام سے جہاں غریب بچیاں مفت تعلیم حاصل کر سکیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ سب میرے لیے، اذلان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تمہارے خواب اب میرے خواب ہیں۔ وقت کے ساتھ ان کے درمیان فاصلے کم ہوتے گئے۔ سرد مہری کی جگہ نرمی نے لے لی اور نفرت کی جگہ ایک خاموش سچی محبت نے جنم لے لیا۔ ایک شام ڈھلتے سورج کی روشنی میں اذلان نے آہستہ سے عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ اس کی آواز میں اب وہی غرور نہیں تھا بلکہ خلوص تھا۔ تم میری سزا نہیں، میری سب سے بڑی نعمت ہو۔ عائشہ مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ سکون اور محبت کی چمک تھی۔ اور یوں دو اجنبی دل جو غلط فہمیوں اور نفرت کے سائے میں جڑے تھے، آخر کار سچی محبت کی روشنی میں ایک ہو گئے۔ کیونکہ کبھی کبھی تقدیر ہمیں توڑتی ہے، صرف اس لیے کہ ہمیں پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا سکے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ہوں میر فری۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔